السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو آج ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، ہم اپنے وہ مسلمان بھائیوں کی حالت زار کو دیکھیں تو ہمیں بلوچستان پانی میں ڈوبا نظر آتا ہے، ہمیں راجن پور پانی میں ڈوبا نظر آتا ہے، ہمیں توسا پانی میں ڈوبا نظر آتا ہے، ہمیں ڈیرہ غازی خان پانی میں ڈوبا نظر آتا ہے، ہمیں یہ سارا بالائی پنجاب پانی میں ڈوبا نظر آتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اب ہمارا یہاں پر کیا فرض بنتا ہے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ تو اب ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ان کی مدد کے لیے لپکیں، ان کی مدد کے لیے آگے دوڑیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو وسائل دے رکھے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے۔ جو لوگ خشک علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، جہاں پر سیلاب نہیں آیا، جو لوگ ابھی بھی اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں، ہم ان لوگوں کی طرف دیکھیں کہ جو اس مصیبت سے دوچار ہیں، جو ہمارے بھائی اس تکلیف اور اس غم اور اس کرب سے گزر رہے ہیں۔ کسی کے بیٹے پانی میں بہہ گئے، کسی کی بہویں، کسی کے پوتے، کسی کی بیوی، کسی کا بیوی عورت کا خامن وہ وہ پانی میں ڈوب گیا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ کس قدر غم و الم کا شکار ہیں، اور اگر پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم خود کو ان کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں کہ وہ لوگ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم ان کی جگہ پہ خود کو رکھیں اور دیکھیں کہ اگر ہمارا کوئی اس طرح خدا نخواستہ کوئی پانی میں ڈوب گیا ہوتا، ہمارے گھر بہہ گئے ہوتے، ہمارا سارا مال و متاع وہ ڈوب گیا ہوتا، ہمارا کچھ بھی نہ بچا ہوتا، ہم خالی ہاتھ اور بغیر، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں، ایک شلوار کے اندر بیچارے آئے ہوئے ہیں باہر، تو ہم اس طریقے سے اگر باہر شلوار کے ساتھ یا ایک سوٹ کے ساتھ ہم باہر آئے ہوتے، روڈ پہ سڑک پہ ہم کھڑے ہوتے، ہمارا سارا کچھ ڈوب گیا ہوتا، تو ہم کس حالت میں سے گزرتے۔ اسی طریقے سے ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس حالت سے گزر رہے ہیں کہ ان کے پاس سارا کچھ ان کا ڈوب گیا ہے، وہ بیچارے اکیلے تنے تنہا سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارا اتنا بھی فرض نہیں بنتا کہ ہم ان مسلمان بھائیوں کی مدد کریں ان حالات میں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کی مثال کا جسد الواحد، ایک جسم کی مثال ہے کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے جسم کا ایک حصہ بلوچستان ہے، ایک حصہ توسا ہے، ڈی جی خان ہے، راجن پور ہے، ان علاقوں میں سیلاب آیا ہوا ہے، قبرستان بھی بہہ گئے ہیں، لوگوں کے گھر بھی بہہ گئے ہیں، سکولوں کے اندر پانی داخل ہو گیا ہے، ہر طرف بستیاں پانی میں ڈوب چکی ہیں، لوگوں کو اتنا مالی نقصان ہو گیا ہے، اتنا جانی نقصان ہو گیا ہے، اور آج بھی کیا ہمیں اس حدیث کی سمجھ نہیں آئی کہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں، ہمارے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو رہی ہے؟ تو محترم بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں وہ آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم اس مثال کو اس طرح سمجھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب اللہ کے نبی کو ہجرت کا حکم ہوا، اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، تو اس وقت انصار مدینہ تھے اور مہاجرین مکہ تھے، دو گروہ تھے۔ اب انصار مدینہ جو تھے وہ مکہ والوں کو نہیں جانتے تھے، اور مکہ والے جو تھے وہ ان کو نہیں جانتے تھے پہلے۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات کا رشتہ قائم کر دیا، اب وہ جب بھائی بھائی بن گئے، ان کو بھائی بھائی بنا دیا گیا، تو وہ پہلے نہ جاننے کے باوجود بھی ابھی نیا رشتہ بنا ہے، ابھی بھائی بنے ہیں، تو ایک وہ کہہ رہا ہے کہ میری دو بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، جو تمہیں پسند ہے تو پھر تم عدت پوری ہونے کے بعد اس سے نکاح کر لینا، اور ایک
اپنے بھائی کو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 2 باغ ہیں، ایک باغ تم رکھ لو، کوئی اپنے بھائی کو آدھا گھر دے رہا ہے، کوئی کیا دے رہا ہے، جو اس کی استطاعت ہے وہ اس کے مطابق اس کی مدد کر رہا ہے۔ اور ہمارے تو کئی جاننے والے، کئی قریبی رشتہ دار، کئی دوست و احباب اس حالت میں پہنچ چکے ہیں کہ ان کا سب کچھ بہہ گیا ہے، سارے مال مویشی ان کے بہہ گئے ہیں، ان کا ذریعہ معاش ختم ہو گیا ہے اور وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں، اور ہمارا کیا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کی مدد کے لیے دوڑیں، آگے بڑھیں؟ اگر ہم خود جا نہیں سکتے، چل کر نہیں جا سکتے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، تو کیا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں جن کو ہم پہنچا سکیں پیسے، وہ ان تک پہنچائیں؟ ہمارے پاس وہ تنظیمیں موجود ہیں کہ جن کو ہم اپنا فنڈ جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں اور وہ ان لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ہم سب کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے اپنا مال، اپنا پیسہ جو ہے وہ ان تنظیموں تک پہنچا دیں تاکہ وہ آگے ان لوگوں کی مدد کریں جو لوگ اس طرح پھنسے ہوئے ہیں سیلاب کی حالت میں۔ ہمیں گورنمنٹ سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ کیا آپ دیکھیں ہماری گورنمنٹ، ہماری حکومت وقت جو ہے وہ اس نے کوئی انقلابی قدم اٹھایا ہے ان لوگوں کے بارے میں؟ کسی نے سوچا تک نہیں ہے، ہر کوئی اپنی کرسی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ کسی سیاستدان نے آج تک یہ بات نہیں کی ہے کہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ سیلاب کی زد میں آ گیا ہے، کئی خاندانوں کے خاندان بہہ گئے ہیں، ہمارے کئی لوگ جو ہے، ہماری رعایا ساری ڈوبتی چلی جا رہی ہے اور وہ اپنی جو ہے وہ مستیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کہیں پر 2-2 3-3 کروڑ لگا کے، 45-45 کروڑ لگا کے جو ہے وہ ڈانسوں کی پارٹیاں ہو رہی ہیں، کہیں پر شرابیں پی جا رہی ہیں، کہیں پر کیا ہو رہا ہے، کہیں پر کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کو، ان مسلمان بھائیوں کی اس اپنی مظلوم رعایا کا کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کی طرف دیکھیں کہ وہ بیچارے سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں، وہ ان کے بچے مر رہے ہیں، ان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ اگر ہم جا کر ان کے حالات دیکھیں تو واللہ ہم نے دیکھے ان کے حالات، رونا آ جاتا ہے۔ وہ جس طرح رو رہے ہیں، وہ بلک رہے ہیں، ان کے بچے بھوک سے، پیاس سے اور اپنے پیاروں کے غم سے، اپنے پیاروں کی جدائی کے غم سے، کس طرح ان کے جو ہے وہ پیارے جدا ہو گئے ہیں ان سے۔ تو محترم بھائیوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب وقت ہے اس حدیث پر عمل کرنے کا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ان بھائیوں کے لیے پیش کرنے کا، تاکہ ہم اگر ان کے لیے پیش کریں گے اپنے آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری مدد کریں گے۔ ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، وہ دعا کر لے ان بھائیوں کے لیے، ان کے لیے دعا کا سہارا بنے، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ پاک ان کے حالت پر رحم کرے، ان کو معاف فرمائے۔ اور جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ اپنی جو دولت ہے اس میں صدقہ کریں، ان کے لیے صدقہ نکالیں، ان تنظیموں کو پہنچائیں پیسے جو ان لوگوں تک پہنچا رہی ہیں آگے۔ تو ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے، ہمارے وہ مسلمان بھائی ہیں، ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایک جسم کی مانند ہونے کے لحاظ سے ہمیں اپنے اس حصے پر خرچ کرنا چاہیے۔ ہم روزمرہ کے امور پر کتنے خرچ کرتے ہیں، گھروں پہ ہم اپنے گھروں کی زیب و آرائش پہ کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان مسلمان بھائیوں کو جو بے گھر ہو چکے ہیں ان کو ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہی بنا دیں؟ تو سب سے پہلا ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم اپنے مسلمان بھائی کی اس تنگ حالی میں مدد کریں، اللہ پاک ہماری تنگ حالی میں ہماری مدد کرے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔